أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ تحقیق کے سلیمان کی آزمائش کی ہم نے، اور ہم نے اس کے تخت پر اس کی کرسی کے اوپر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے اپنے پروردگار کی جانب رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، التجا کی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دیجئے اور مجھے ایسا ملک عطا فرمائیے کہ میرے بعد کسی کو وہ نصیب نہ ہو، اور بلا شبہ آپ زبردست ہیں۔ محترم حضرات، سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ایک اور واقعہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ گویا ایک آزمائش ہے، لیکن آزمائش کون سی ہوئی وہ قرآن پاک نے بیان نہیں فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، سلیمان کو آزمایا۔ اب کس اعتبار سے آزمایا؟ وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث صحیحہ میں ہے، اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا، کیونکہ قرآن کو جس بات کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی وہ بیان کرتا ہے، اس سے زیادہ بیان نہیں کرتا۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ کون سی آزمائش سی، کون سا امتحان تھا، اس کے بارے میں چند اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک قول صحیح معلوم ہوتا ہے، باقی دوسرے جو قول ہے وہ اسرائیلی روایات سے ہے۔ جو قول اسرائیلی روایات سے ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ شاید آپ بعض کتابوں میں پڑھو تو اس کو سمجھ لو یہ اسرائیلی روایت ہے، من گڑت روایت ہے۔ آپ کی جان پہچان کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے میں بیان کروں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی حاجت پوری کرنے کے لیے گئے تھے، تو انگوٹھی باہر چھوڑ کر گئے۔ اپنی کسی بیوی کو جس کا نام ایسا لکھا ہے آمینہ تھا، اس کو سونپ کر گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے گئے، اتنے میں ایک شیطان آیا، اس نے اس عورت سے، وہ شیطان حضرت سلیمان کی شکل میں آیا اور وہ گیا حضرت سلیمان کی زوجہ کے پاس اور اس کے پاس سے ویٹی لے لی، یہ انگوٹھی لے لی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گیا اور 40 دن تک حکومت کی۔ یہ بات لکھی ہے، لیکن جہاں کہیں اس بات کو آپ پڑھو تو سمجھ لو یہ اسرائیلی روایت ہے، من گڑت روایت ہے، اس کا دور دور تک حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ بیماری کی ہی حالت میں وہ چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے۔ ان کے خدام ان کو اٹھا کر لائے، اور ایسے بیماری کی وجہ سے آدھے ہو چکے تھے کہ ان سے بولنے اور چلنے کی سکت نہیں تھی۔ اسی حالت میں ان کے تخت پر ان کو بٹھایا۔ تو قرآن نے کہا نا
کہ ان کے تخت کے اوپر اور ان کے کرسی کے اوپر ایک دھڑ کو ڈال دیا، گویا حضرت سلیمان کو بٹھایا بیماری کی حالت میں، گویا ایک دھڑ کو اس کے اوپر رکھا۔ یہ بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ ایک بات یہ لکھی ہے بہت سارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے مجامعت کروں گا، ہم بستری کروں گا، اور ہر ایک سے اولاد پیدا ہوگی، یہ قسم کھا لی۔ اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمل سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی کہ میرا برگزیدہ بندہ ہو کر یہ کیسے اس سے لغزش ہو گئی، کیسے یہ بھول ہو گئی کہ اس نے انشاءاللہ نہیں کہا، حالانکہ انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، ایک چھوٹی سی لغزش، چھوٹی سی بھول، کیونکہ بڑوں کی چھوٹی بھول بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی ہے، اور بڑے اگر کوئی چھوٹی سی لغزش کر دیتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتے ہیں، پکڑ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو متنبہ کرنے کے لیے ان پر آزمائش ڈالی اور ان سے امتحان لیا۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ایک بات کا سبق ملا، ایک درس ملا، ایک نصیحت ملی کہ ہمیں ہر کام میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہمارے لیے بہت بڑا معنی رکھتی ہے اور بہت بڑے فوائد اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ جیسے سلام کرنا، لوگوں کو آپس میں سلام کرنا، حالانکہ سلام کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے، اور سلام ہمارے لیے کتنی زیادہ مفید ہے کہ اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہاں تو ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ ہماری زندگی کی، ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کی جتنی بھی آرائش ہے اور جتنی بھی آرام ہے اور جتنی بھی راحتیں ہیں اور جتنی بھی عافیت ہے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے کہ السلام علیکم تم پر سلامتی، ورحمۃ اللہ تم پر رحمت، وبرکاتہ تم پر برکت، سب کچھ آ گیا۔ رحمت اور برکت میں انسان جو امیدیں کرتا ہے اور اللہ سے جو دعائیں کرتا ہے اور اللہ سے جو تمنائیں کرتا ہے، جو حاجتیں مانگتا ہے، وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اب کون آدمی ایسا ہے جو سلامتی نہیں چاہتا؟ ہر آدمی سلامتی چاہتا ہے، ہر آدمی سلامتی چاہتا ہے۔ اور کون آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سلامتی نہ چاہتا ہو؟ لیکن ہم ہیں کہ اکثر لوگ، میں تو یوں سمجھتا ہوں 90% لوگ 90% لوگ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو دعا نہیں دیتے۔ سلام ایک دعا ہے، وہ دعا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر تکلیفیں پہنچتی ہے، مصیبتیں پہنچتی ہے، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے؟ ادھر ادھر کے دھکے کھاتے ہیں، ادھر ادھر دوڑے لگاتے ہیں۔ تو بھائی پہلے سے سلام کرو، حدیث پاک میں آتا ہے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو اور دعائیں پڑھو، دعائیں پڑھو۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعائیں پڑھو کہ میرا داخل ہونا بھی خیر و برکت والا، میرا نکلنا بھی خیر و برکت والا۔ یہ دعائیں ہیں۔ گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی گھر سے نکلتے یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے کہ جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہو تب تک اس کی حفاظت کرنا، اور جو کام وہ کرے اس میں اس کی مدد کرنا، اس کا جو کام لے کر نکلا ہے وہ کام پورا کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی دیر لگتی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ شاید 6 سیکنڈ لگتی ہے۔ 6 سیکنڈ کی قربانی ہے، اور جب تک گھر میں داخل نہیں ہوں گے تب تک کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ قربانی تھوڑی ہے اور فائدے زیادہ لینے ہیں، فائدے زیادہ، اور ثواب الگ، ثواب اس کا الگ۔ اس لیے ہمیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، یہ سنتیں چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہے، عمل نہیں کرتے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس لیے نیتیں کریں انشاءاللہ، ہر کام سے پہلے انشاءاللہ بولیں گے، اور جب بھی گھر میں داخل ہوں گے سلام کر کے داخل ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی، روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ
گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قل هو اللہ احد پڑھے گا پوری، اور درود شریف پڑھے گا، اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس کے گھر میں کبھی غریبی نہیں آئے گی، کبھی مسکینی نہیں آئے گی، کبھی محتاجی نہیں آئے گی۔ تو یہ ساری چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سن لینا اور ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ عمل کی نیت سے سنیں تو انشاءاللہ وہ چیز یاد بھی رہے گی اور عمل کی بھی توفیق ہوگی۔ یاد رکھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو پہنچانے کی نیت بنائیں، تو جو چیزیں سنتے ہیں وہ یاد رہے گی، اور نہ عمل کرنے کی نیت ہو نہ دوسروں تک پہنچانے کی نیت ہو، پھر کوئی بات یاد نہیں رہے گی۔ جب بات یاد ہی نہیں تو پھر اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے جو بات کہی جائے اس کو عمل کی نیت سے سنی جائے، اور جو بات کہی جائے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں تو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ایک آدمی کو میں کہوں، دو آدمیوں کو بلاؤں، میرے پاس دو آدمی بیٹھے ہیں، اور اس میں سے ایک کو میں کہوں دیکھو بازار جانا ہے تمہیں اور فلاں چیز لانی ہے، یہ 100 روپے رکھو اور اتنی چیزیں لے کر آؤ، اس کو میں نے نکال دیا، وہ چلا گیا لینے کے لیے۔ اب دوسرے کو میں پوچھوں گا کہ میں نے اس کے پاس کیا منگوایا، تجھے معلوم ہے؟ تو وہ کہے نہیں مجھے معلوم ہے، آپ نے یہ چیز منگائی شاید۔ یہ کہے کیوں؟ اس کو یاد نہیں ہے۔ اس کو یاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے عمل کی نیت سے سنا ہے کہ مجھے تو لانا ہے، اتنے روپے دیے، اتنی چیزیں لانی ہیں، تو اس نے عمل کی نیت سے سنا تو اس کو یاد رہا۔ دوسرے کو کیا تھا، اس پر تو لازم تھا نہیں، اس کے تو عمل کروانا نہیں تھا، اس سے کام کروانا ہی نہیں تھا، اور اس کو معلوم تھا مجھے یہ کام کرنا نہیں ہے، تو اس نے عمل کی نیت سے نہیں سنا تو اس کو یاد نہیں رہا۔ تو جو عمل کی نیت سے سنے گا اس کو یاد رہے گا، اور جو عمل کی نیت نہیں کرے گا اس کو یاد نہیں رہے گا۔ یہ تو اور دوسرے کو پہنچانے کی نیت کرو تو پکا یاد رہے گا۔ الغرض تو نیتیں بنائیں، انشاءاللہ ہم ہر بات میں انشاءاللہ کہیں گے، ہر بات میں انشاءاللہ کہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک آخری واقعہ، اور بھی بہت سارے واقعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سارے واقعے ہیں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ بیت المقدس کا آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنوایا۔ یہ کام شروع کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، لیکن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک خیمہ ہی رکھا گیا تھا۔ وہ خیمہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے بنی اسرائیل کو لے کر اور وادی تیہ میں پھنس گئے اور 40 سال تک وہیں کے وہیں گھومتے رہے، راستہ نہیں ملا، اس دوران وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے لیے وہ ایک خیمہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جہاں کہیں موقع ملا ایک مسجد جیسا خیمہ بچھا دیتے تھے، خیمہ لگا دیتے تھے، اور اس میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ 40 سال تک اس خیمے میں نماز پڑھی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک فلسطین کو، شام کو فتح یاب کیا ان کے ہاتھ پر، یعنی یوشع بن نون کے ہاتھ پر۔ تو یوشع بن نون سے چلتا چلتا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ خیمہ آیا تھا۔ اس خیمے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے آج جہاں بیت المقدس ہے، آج جہاں مسجد اقصی ہے، وہاں لگایا اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پورا نقشہ بھی بنا لیا تھا کہ یہاں مسجد اقصی بنانی ہے، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت داؤد نے دنیا سے پردہ کر لیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات کہہ کر گئے کہ یہاں مسجد بنانی ہے، مسجد اقصی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام روایت میں یوں آتا ہے کہ 13 سال کی عمر میں حضرت سلیمان بادشاہ بن چکے تھے۔ 13 سال 14 سال کی عمر میں بادشاہ بن چکے تھے۔ پھر آگے چل کر تھوڑی زیادہ عمر ہوئی تو پورے ملک کے بادشاہ ہو گئے، اور دور دراز کے بادشاہ ہو گئے، بلکہ پوری دنیا کے بادشاہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے زیادہ کام لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کام جو انسان سے نہیں ہو سکتے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے لیتے تھے۔ دریاؤں سے قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات نکالنا، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بڑے بڑے پتھر کو لانا، اس سے محلات تعمیر کروانا، اور قیمتی قیمتی اور بہترین سے بہترین عمارتیں تعمیر کروانا، کسی چیز کی تصویر بنانے ہو تو اس تصویر کو بنانا، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کام لیا کرتے تھے۔ بیت المقدس بھی جناتوں سے بنوایا،
مسجد اقصیٰ بھی جناتوں سے بنوایا، اور وہ شہر جو بسایا حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس، میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک ہے بیت المقدس، ایک ہے مسجد اقصیٰ، ایک ہے قبۃ الصخرہ، تین باتیں ہیں۔ یہ ہمارا گودرا ہے پورا، یوں سمجھے بیت المقدس، اس گودرا کے اندر ہماری جامع مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ جہاں ہے اس کے صحن کے اندر قبۃ صخرہ ہے، یہ ہمارا حوض ہے، حوض جہاں ہے، یہ تو بہت بڑی مسجد ہے، مسجد اقصیٰ بہت بڑی مسجد ہے، لیکن میں حوض کی مثال دوں کہ حوض ہمارا جہاں ہے صحن کے اندر ایک عمارت ہے جو بلیو کلر کی ہے، نیلگو کلر کی ہے، آسمانی کلر، جس کو ہم جوملی کلر کہیں، جوملی کلر۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بلیو کلر کا ایک گنبد ہے اور بہترین خوبصورت وہ مسجد جیسا ہے، اس میں قبۃ الصخرہ ہے جہاں سے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی تھی، اور اس کو بعد کے بادشاہوں نے اور بعد کے خلیفہ نے اس کو بنایا تھا۔ الغرض یہ میں نے آپ کو مثال دے دی۔ اب بیت المقدس کو آباد کرنا ہے، بیت المقدس کو بھی بنانا ہے اور مسجد اقصیٰ کو بھی بنانا ہے۔ بیت المقدس کی پورے شہر کی تعمیر اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر، یہ سب کچھ تعمیر کرانا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو بھی لگایا، کہتے ہیں کہ لکڑیوں کو کاٹنے کے لیے لبنان کے پہاڑوں سے لکڑیوں کو کاٹا گیا اور 30,000 انسانوں کو اس پر مسلط کیا گیا، اور 70,000 سے زیادہ پتھر کاٹنے والے انسان تھے، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزیں کرنے والے انسان تھے جو لاکھوں لاکھ تھے، اور اس میں جناتوں سے پتھر لانے کا کام کروایا، جناتوں سے پتھر بھی لانے کا کام کروایا اور مسجد کی تعمیر کا بھی کام کرا۔ جناتوں کے متعلق آپ کو میں عرض کر دوں، جنات ہماری طرح عقل مند ایک جان ہے، عقل مند ایک جسم ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اسی طرح ان کو بھی عقل دی ہے، ان کا بھی جسم ہوتا ہے جیسے ہمارا جسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح ہمیں مٹی سے بنایا ہے اس کو آگ سے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، یعنی انسان کے دنیا میں آباد ہونے سے پہلے، یہاں دنیا کے اندر جناتوں کی آبادی تھی، لیکن جنات بہت خون خرابہ کرتے تھے۔ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ حضرت آدم سے بھی 2000 سال پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اور اس دنیا میں آباد فرمایا، لیکن یہ ایک دوسرے کو مارتے تھے، کاٹتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، لوگوں سے نفرتیں کرتے تھے، بہت کچھ ان کا ادھم مچا ہوا تھا، خون خرابہ عام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد انسانوں کو پیدا کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلط کر کے ان کو ختم کیا، اور کئی آبادی کو ختم کر دیا۔ جو بچے بچائے تھے وہ کوئی پہاڑوں میں چلے گئے، کوئی بیابان میں چلے گئے، کوئی جنگلوں میں چلے گئے۔ اس طرح جو لوگ بچ گئے اس کے بعد ان کی نسل چلی اور قیامت تک چلتی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 2000 سال بعد پیدا فرمائے۔ یہ جنات جو ہے وہ آگ سے بنے ہوتے ہیں، اور آگ بھی کیسی کہ کوئی چیز اگر جلائی جائے اور جلانے کے بعد بالکل کالی ہو جاتی ہے اور گرم گرم ہوتی ہے، اس سے اس جناتوں کو پیدا کیا، یعنی جناتوں کا مادہ آگ ہے۔ اور جنات ان کے یہاں مشہور ہے کہ ہمارے 4 پیغمبر ہیں، ہمارے 4 پیغمبر ہوئے، ایک حضرت آدم، ایک حضرت نوح، تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور چوتھے سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے تھے، کہتے ہماری بھاشا میں چوں بھی نہیں بول سکتے تھے، بہت ڈرتے تھے حضرت سلیمان سے، اور سلیمان علیہ السلام نے ان کے سامنے بڑی طاقت لڑائی دی۔ یہ بڑے سرکش ہوتے ہیں، ذرا بھی کوئی انجانا ہوا تو سرکشی کریں گے، شرارت کریں گے، کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی کچھ نہیں چلتی تھی۔ حضرت سلیمان بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور ان کے کبھی جب غصے ہوتے تھے تو ان کے بدن کے اوپر کے جو بال ہوتے تھے وہ ایک دم سے کانٹے کی طرح کڑک ہو جاتے تھے اور ان کے کپڑوں سے باہر نکل آتے تھے۔ جب جنات دیکھتے تھے تو سب سائڈ ہو جاتے تھے، ایک طرف ہو جاتے تھے، ڈر کر ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے کہ سلیمان آج جلال میں ہے۔ حضرت سلیمان سے بڑے گھبراتے تھے اور ایک بال برابر بھی وہ نافرمانی کرتے نہیں تھے، کیونکہ حضرت سلیمان کا رعب و دبدبہ ان کے اوپر تھا۔
الغرض جنات کا یقین ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض انگریز لوگ یوں کہتے ہیں کہ جنات ونات کوئی چیز نہیں، مغربی علاقے والے کہتے ہیں جنات نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جنات ہے۔ پوری سورہ جن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناتوں کی ملاقات ہوئی ہے، جناتوں کی بستیوں میں گئے ہیں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ بھی کی ہے، وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی بستی میں جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ بھی کی ہے۔ اور جناتوں کے رہنے کی جگہ بیابان ہوتا ہے، کھالی جگہ، جہاں کھالی جگہ وہ دیکھیں گے وہاں وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے انسان ہوتے ہیں وہاں نہیں رہتے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جنات انسان سے طاقتور ہوتے ہیں، جنات انسان سے کبھی طاقتور نہیں ہوتے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے، یعنی ہمت، طاقت اٹھانے کی نہیں، کسی چیز کو اٹھانے کی، یہ ہمارے بازو کی طاقت نہیں، انسان کی روحانی طاقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ روحانی طاقت جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ جناتوں کو نہیں دی۔ جنات اتنا زیادہ خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے گزر رہا ہو اور انسان کی نظر اس پر پڑ جائے اور انسان ٹھان لے کہ اس کو یہاں سے مجھے جانا نہیں دینا اور اس کی طرف وہ دیکھتا رہے، تو جنات کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں سے ہٹے، اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی آنکھ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ جنات پر اگر وہ ڈال دے تو جنات وہاں سے ہل نہیں سکتا، انسان کی جنات کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جادو ٹونا، یہ تعویذ پلیٹ، یہ جنات، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہم صحیح ہیں، ہم پاک ہیں، ہم گنہگار نہیں ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ آدمی جو ڈرتا ہے اسی کو یہ چیزیں اثر کرتی ہے، جنات اثر کرے گا اسی کو جو اس سے ڈرے گا، جادو ٹونا اسی کو لگے گا جس کے دل میں یہ گمان ہوگا کہ مجھے جادو لگ جائے گا، مجھے جادو لگ جائے گا، مجھے جادو اسی کو جادو لگے گا، ورنہ کسی کو جادو نہیں لگ سکتا۔ جو قرآن پڑھتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، اس کو کبھی جین لگ ہی نہیں سکتا، اس کو کبھی یہ ساری خاص کر کے جو ناپاک ہوتے ہیں، ناپاک رہنے والے اور گناہوں میں ہمیشہ مبتلا رہنے والے، شراب پینے والے اور دوسری لغویات میں پڑے رہنے والے، اس کو زیادہ جین لگتے ہیں، اس کو جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پاک دامن رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، پھر انشاءاللہ کوئی بھی طاقت آپ کا بال باںکا بھی نہیں کر سکتی، کوئی بھی طاقت۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو جادو لگا تھا، لے دے کے یہی بات لا کر رکھ دیتے ہیں، جو تعویذ گندہ کرنے والے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، بس لے دے کے یہی بات لا کر رکھ دیں، اللہ نہ نبی نے جادو تھیلو تو ہمیں اپنے شو دئی ہے۔ بھائی بات سمجھے، اللہ کے نبی کو جادو کیوں لگا تھا؟ اس میں حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کو دنیا کو بتانا تھا۔ یہ کفار قریش، یہ کفار مکہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ بھائی میرا نبی ہے وہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا جادو اللہ کے نبی کو لگایا، خالی ٹچ کرا ہے، ٹچ، ایسا نہیں کہ پورا جادو اتر گیا، خالی جادو ٹچ ہوا ہے۔ کتنا سا جادو تھا؟ بس اتنا سا کہ اللہ کے نبی پانی مانگتے تھے، عائشہ پانی دے، حضرت عائشہ پانی دیتی تھی، وہ پی لیتے تھے، پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر کبھی کہتے عائشہ میں نے پانی تیرے پاس مانگا، تو حضرت عائشہ دوڑ کر جاتی، پھر پانی لے کر آتی، یعنی بھول جاتے تھے کچھ باتیں۔ قرآن نہیں، دین کی باتیں نہیں، شریعت نہیں، خالی یہ دنیا کی تھوڑی سی حاجت کی، ضرورت کی تھوڑی سی بات بھول جاتے تھے، باقی اور کچھ نہیں۔ اور وہ بھی زیادہ دین نہیں رہا، چند دن رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اتری، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ اور یہ حکمت تھی، دنیا والوں کو بتانا تھا، کفار کو بتانا تھا، دیکھو میرا نبی نبی ہے، رسول ہے، وہ جادوگر نہیں ہے۔ اگر وہ جادوگر ہوتا تو اس کو جادو لگتا ہی نہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جادوگر کو جادو نہیں لگتا، جادوگر کو جادو نہیں لگتا۔
بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو لگا کر کفار قریش کو بتایا، کفار مکہ کو بتایا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے، اگر جادوگر ہوتے تو ان کو جادو لگتا ہی نہیں۔ تو یہ حکمت تھی، اس لیے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جادو لگا، یہ جادو لگا۔ ہاں کبھی کبھی کسی کو لگ سکتا ہے، لیکن کس کو لگ سکتا ہے؟ جو ڈرتا ہو، ناپاک رہتا ہو، گنہگار ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، اس کو کوئی چیز لگنے والی نہیں۔ قرآن پڑھو، انشاءاللہ کسی قسم کا جادو نہیں لگے گا۔ آج ہمارے خاص کر کے ہماری عورتیں، ہمارے معاشرے کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ تھوڑا سا سر دکھ گیا، چلے تعویذ بنانے کے لیے، تھوڑا سا پاؤں دکھ گیا، چلے تعویذ بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوائیں کرو، دوائیں کرو۔ دوا سنت ہے، تعویذ سنت نہیں ہے۔ تعویذ کس کے لیے؟ چھوٹے بچوں کے لیے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بچوں کو تعویذ لگاتے تھے۔ حضرت حسن حسین کو تعویذ لگایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو اس کو تعویذ لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے لاکٹ اس میں رکھ کر جو جبہ جنتی تھا وہ رکھ دیا، وہ لگا دیا ایک تعویذ کے طور پر۔ تو یہ تعویذ کس کو لگانا ہے؟ چھوٹے بچوں کو، کیونکہ چھوٹے بچے پڑھ نہیں سکتے، اس لیے ان کے لیے تعویذ ہے۔ بھائی بچے، چھوٹے بچے کو کہو 2 سال کے بچے کو الحمد شریف پڑھو، اس کو الحمد شریف نہیں آئے گی، لیکن بڑا بچہ اور جوان آدمی اور برا آدمی اور ہم جیسا آدمی اس کو کہے الحمد شریف پڑھے، فوراً الحمد شریف پڑھے گا، کیونکہ اس کو الحمد شریف آتی ہے، اس لیے اس کو تعویذ کی ضرورت نہیں۔ اس کو قرآن پڑھتے آتا ہے، اس لیے اس کو تعویذ کی ضرورت۔ اس لیے تعویذ پلیتوں میں نہ پڑھو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، کسی قسم کی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی۔ ہماری گھر کی عورتوں کو بھی بتاؤ کہ ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی کو اور اپنی دوسرے اوقات وغیرہ کو برباد نہ کرو۔ ہاں کسی آدمی کو اگر جادو لگ گیا تو وہ بات اور ہے، جادو بہت آگے نکلنے کے بعد ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا، بہت آگے اور ٹھیٹ آخر میں ہوتا ہے، ٹھیٹ آخر میں ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، ذرا سا سر دکھ گیا جادو لگ گیا۔ اور میں زیادہ بات بتانا نہیں چاہتا، بہت سارے واقعے میرے پاس ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو کہ ایسی باتیں کیوں کی، لیکن میں آپ کو مختصر سے، یہ میری زبان ابھی لڑکھڑا رہی ہے نا، میرے زبان پر یہ سارے واقعات آ رہے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نہیں کہہ سکتا۔ الغرض بہت سارے واقعات ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، سب کی میں بات نہیں کرتا، میں کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے پیسے کمانے کے لیے سارے ڈھونگ کرتے ہیں کہ تیری پھوپھی نے یہ کر دیا ہے، تیرے گھر کے ایک آدمی نے کر دیا۔ اب گھر کے آدمی کسی نہ کسی سے کسی کی دشمنی ہوتی جائے، دشمنی کسی نہ کسی سے ہوتی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی اپنے گھر میں کسی سے انبن نہ ہوئی ہو۔ اب کیا یہ دکھیں گے اور زبردستی کیا کشو دیکھا ہے اندر جو دیکھا ہے کشو زبردستی آدمی کہے گا تو وہ مجبوراً کہہ دے گا ہو دیکھا ہے چالو۔ یہ مختصر سے باتیں کر رہا ہوں، ٹکڑے باتیں کر رہا ہوں، باتیں بہت زیادہ ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہوئے سب واقعات ہیں، وہ میرے دل میں چھپے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کسی کو برا لگ سکتا ہے۔ الغرض آپ اس کے پیچھے اپنا اوقات برباد نہ کیجیے۔ میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا، 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ قرآن پڑھیں، یہ قرآن انشاءاللہ کسی قسم کا جادو، اللہ کی قسم کسی قسم کا جادو نہیں لگے گا کسی تعویذ والے کے پاس، کسی بڑوا کے پاس جانے کے آپ کو کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ آپ کو اس کے پاس جانے کی نوبت آئے۔ الغرض یہ تعویذوں سے ہی کیا ہوتا ہے، پھر تعویذوں میں اچھا نہیں ہوتا، میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں تعویذوں کو۔ ہاں بعض تعویذ کرنے والے اچھے ہوتے ہیں، بعض تعویذ کرنے والے اچھے ہوتے ہیں، اگر اچھے ہوں اور بہت کچھ جادو کے اثرات معلوم ہو تو جانا چاہیے، لیکن اسی راستے سے اگر یہاں اچھا نہیں ہوا تو پھر آگے آدمی راستہ اختیار کرتا ہے، بڑووں کے پاس جاتا ہے، اور جو آدمی بڑووں کے پاس جاوے، نجوم کے پاس جاوے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ ایک مرتبہ گیا 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں، گیا ایک مرتبہ 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں ضرورت ہے تو جو پابند شریعت ہے، جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر تعویذ کرتے ہیں اور بہت مجبوری ہے تو پھر جائیں، اس میں پھر کوئی عرض نہیں۔ انشاءاللہ آج 23واں روزہ ہے، 24،
25 اور 26 میں روزے کو انشاءاللہ دعا کر دی جائے گی، اور مزید جناتوں کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ بیت المقدس کیسے بنا، جیسے جہاں آج کل جنگ ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے، اور ہمیں سمجھنا بھی یہ جنگ کیوں ہے۔ یہ ایک مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، اس مسجد اقصیٰ کے پیچھے یہ یہودی اور یہ عیسائی اور یہ دوسرے لوگ کیوں پڑے ہیں، اور مسلمان اس کو اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں جاتے جاتے آخری ایام میں انشاءاللہ سب آپ کے سامنے رکھی جائے گی، تاکہ یہ جتنی بھی جنگ ہو رہی ہے، یہ جتنا بھی خون خراب ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام۔